وزیر اعظم عمران خان پر یہ مثال پوری طرح صادق آتی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا 27 مارچ کو اگر حکومتی جماعت اسلام آباد میں 10 لاکھ کارکنوں کو ڈی چوک پہ اکٹھا کر لیتی ہے تو پاکستان میں جمہوریت کا وجود برقرار رہے گا یا نہیں؟ اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وزیر اعظم کو بچاتے بچاتے کہیں آرٹیکل 6 کا ارتکاب تو نہیں کرنے والے؟ یہ ہیں آج کے سوالات جن کے ہم نے جواب تلاش کرنے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ جب سے تحریک عدم اعتماد کا شوشہ شروع ہوئے اور یہ تحریک ایکٹیو ہوئی ہے عدم اعتماد کی، تو وزیر اعظم پاکستان گھیر گھیر کے مصیبتوں کو اپنے گرد اکٹھا کر دے۔ مجھے حیرانگی ہے کہ ان کے وزراء، خاص طور پہ شیخ رشید، اسد عمر اور فواد چودھری اور اسی قبیل کے بے شمار لوگ طاق طاق کے نشانہ بنا رہے ہیں اپنے اتحادیوں کو۔ ابھی شیخ رشید کی بعض گشت باقی تھی جو انہوں نے کاف لیگ کے متعلق کہا تھا، آج اسد عمر نے نئی پھلجھڑیاں چھوڑی ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چند ضلعوں کی جماعت ہے۔ آپ ان سے تعاون بھی مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم خواہش مند ہے پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کا، اور پچھلے 4 دنوں سے تگ و دو رہی ہے، اور آج بھی جو ہے اعجاز شاہ جو ہیں وفاقی وزیر، انہوں نے ملاقات کی ہے چودھری برادران سے اور ووٹ کی درخواست کی ہے، اور وزیر اعظم کی ملاقات کے لیے جو وقت مانگے، لیکن ان کے وزراء کی حالت یہ ہے کہ اپنے تمام اتحادیوں کو جو ہے باری باری نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور مجھے حیرانگی ہے کہ وزیر اعظم نے تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد جو 3 جلسے کیے، یعنی میلسی والے جلسے میں اور تیمر گرا کا جلسہ میں اور حافظ آباد کے جلسے، تینوں جلسوں میں ایسی قیامتیں ڈھائی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے وجود کو مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی میلسی میں انہوں نے جو کچھ کہا اپنے مخالفین کے بارے میں، سیاسی مخالفین کے بارے میں، ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کو گالیاں دی، ان کے لیے گفتار اور ان کو مغلظات اور القابات جو ہے کہے، ابھی ان کی جو ہے سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی تھی، ان الفاظ کی جو ہے وہ باقی تھی، ان کا جو لرزش تھی، اور انہوں نے جو پاکستان میں جو ہلچل پیدا کی تھی ابھی وہ باقی تھی، کہ دوسرے ہی دن انہوں نے تیمر گرا میں جا کے اداروں کو اپنے نشانے پہ لے لیا، اور پھر انہوں نے اداروں کو کہ ادارے نیوٹرل، اور نیوٹرل کون ہوتے ہیں؟ جانور ہوتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس سے صرف جو ہے چند گھنٹے پہلے، یعنی 20 گھنٹے یا 18 گھنٹے پہلے، آئی ایس پی آر نے نیوٹرل کی جو ڈیفینیشن کی تھی اور جو اپنے کردار کے متعلق کہا تھا، تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم نے جان بوجھ کر جو ہے اس کو تضحیک کا نشانہ بنایا، اور مخالفین نے وزیر اعظم کے اس بیان کا خوب فائدہ اٹھایا اور خوب اس بات کو جو ہے اچھالا ہے، اور پھر اس پر جلدی کا کام جو ہے وزیر اعظم نے خود کیا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کر کہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ میں فضل الرحمان کو فلاں نام سے نہ پکاروں، لیکن یہ عوام کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ یعنی 40 مرتبہ جو ہے اس نام کو پکارا، تو اس سے کیا نتائج جو ہیں وہ اخذ کیے جائیں گے، ادارے کیا سوچیں گے، وہ وزیر اعظم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ ادارے بھی جانتے ہیں اور عوام بھی جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جو ہے معاملات پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر وزیر اعظم جو ہے جو دعویٰ کرتے ہیں عوام کی حمایت کا، انہوں نے حافظ آباد کے جلسے میں جو عجیب و غریب ایک بات کی ہے، حالانکہ ان کی زبان جو ہے مہذبانہ تھی، جو ان کے مزاج کے خلاف تھی، انہیں کہا گیا تھا یا کروایا گیا تھا یا از خود احساس ہوا تھا، مجھے نہیں پتہ اس بارے میں، لیکن وہاں پر جو انہوں نے فرمایا کہ عوام کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے وزیر اعظم نہیں بنا کہ میں آلو پیاز اور ٹماٹروں کی قیمتیں معلوم کروں۔ تو جناب وزیر اعظم، آپ کس لیے اقتدار میں آئے؟ آپ ہی رونا رویا کرتے تھے،
آپ ہی چیخیں مار مار کے بتایا کرتے تھے، آپ ہی کے گلوں میں جو ہے وہ روٹیاں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی، اور آپ کہتے تھے کہ مجھے نیند نہیں آتی لوگوں کے غم میں، مہنگائی اتنی ہے، عام آدمی گزارا کیسے کرے گا، مجھے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ ہی کے بیان ہیں، اور آپ کا ہی یہ فرمان شاہی ہے کہ میرے پاس تو اتنے وسائل ہیں، میں نے تو اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے، مجھے کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہے، میں سب کچھ عوام کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے حافظ آباد کے جلسے میں عوام سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ میں تو اس کام کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، تو آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ اور جس کام کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے کس حد تک ٹھیک کر لیا ہے؟ آج بھی لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہے، آج بھی لوگ جو ہے اپنے بے روزگاری کے لیے اور نوکری کے لیے اور تعلیم کے لیے اور اچھی صحت کے لیے دربدر ہیں۔ عام آدمی کا کیا مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اور مجھے حیرانگی ہے، یعنی یہ تمام چیزیں حیرانگی کی اس میں آ رہی ہیں ذیل میں، کہ آپ کے وزراء کا جو رویہ ہے، اور پھر اس وقت جو آپ کے سپیکر ہے، وہ تو لگتا ہے کہ آرٹیکل 6 کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آج جو ان کی چیئرمین سینٹ سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے 22 جولائی 2019 میں کس طرح تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا تھا، تو مجھے وہ فارمولہ بتائیں۔ اور اس پر انہوں نے واضح واضح کہا کہ جناب آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن وہ کرنے کے درپے ہیں۔ اور آج وزارت قانون نے بھی انہیں ٹکا سا جواب دے دیے کہ آپ کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے سے منع نہیں کر سکتے، چاہے وہ حکومت کا یا اپوزیشن کا ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ آپ مرتکب ہوں گے۔ اور آرٹیکل 6 کیا ہے؟ یعنی غداری، آئین سے انحراف، ریاست پاکستان کے قانون کو نہ ماننا، اور ایک سپیکر جب ایسا کرتا ہے تو اس پر یہ قانون لاگو ہے، اور سپیکر اس کام کے لیے پورے طریقے سے پرعزم ہے، اور اس کے لیے مکمل پلاننگ کر رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ووٹنگ سے پہلے ہی جو ہے اس عمل کو مشکوک اور متنازع بنا دیا جائے۔ اور اگر آپ ایسا کر بھی لیتے ہیں تو کیا پاکستان میں سیاسی بے چینی ختم ہو جائے گی؟ کیا پاکستان میں جو ہے اگلے 1.5 سال کے لیے 18 مہینے یا 16 مہینے جو بھی بنتے ہیں، کیا اس کے لیے استحکام آ جائے گا؟ کیا پاکستان کی معیشت مستحکم ہو جائے گی؟ اور آج جو عالمی اداروں کی رپورٹس ہیں اور جو بتایا جا رہے ہیں کہ پاکستان نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، یہ اس وقت جو ہماری حکومت کا جو رویہ چل رہا ہے اور جو ان کا طرز حکومت ہے، اس سے جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، معاہدہ ختم ہو گیا، تقریباً ختم ہو گیا۔ یعنی آنے والا وقت جو ہے اپریل میں جو آپ کو جو قسط ملنے والی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، اور IMF سے آپ نے جتنا بڑا قرضہ اٹھایا ہوا ہے، جس قدر آپ نے اس کی جو ہے شرائط تسلیم کی ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس تو کوئی رستے نہیں بچتا کہ آپ کسی مہذب دنیا کے ساتھ آپ تعلق رکھ سکیں گے۔ تو آپ ایسا کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو معاشی طور پہ کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ڈی چوک میں لاکھوں لوگوں کا اجتماع کر کے آپ جو ہے وہاں پر ایک نیا تصادم اور نیا فساد کرنا چاہتے ہیں۔ آج اپوزیشن کے لیڈروں خواجہ سعد رفیق نے اور خواجہ آصف نے اور جاوید لطیف نے جو لوگوں کو کال دی، اور رانا ثناءاللہ نے کال دی ہے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو تیار رہنے کا حکم دیا، اور ایسا ہی حکم جو ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آیا ہے۔ اور اگر یہ تمام مخالف قوتیں ڈی چوک میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین المیہ نہیں ہوگا؟ اور کیا پاکستان میں جمہوریت کا وجود باقی رہے گا؟ تو آپ اس فلسفے پر قائم ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، نہ کھیدیں گے نہ کھیڈن دیں گے، تو آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں پاکستان کا مستقبل جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ کیوں آپ پاکستان کو بحرانوں میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں آپ پاکستان کو جو ہے وہ سینکڑوں سال پیچھے لے جانا چاہ رہے ہیں اس مہذب آزاد دنیا سے؟ یہ عجیب و غریب سوچ ہے، اور آپ نے علماء کرام کو بھی اپنے خلاف کر لی ہے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی لاف زنی کی وجہ سے، کہ آج مفتی تقی عثمانی جیسی مقتدر محترم شخصیت جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف بات کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اور انہوں نے سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 11 اور 12 اور ان آیات کو پڑھ کر جو ہے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ان سیاسی دشمنیوں میں ہم کہیں اس قدر آگے نہ چلے جائیں کہ ہم پر جو ہے وہ اللہ کا قہر نازل ہو جائے، اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہو جائے۔ ہم اجتماعی گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو،
ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی نہ کرو۔ تو یہ بار بار جو ہے وہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور آپ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ جو ہے اسلامی ریاست اور فلاحی ریاست کے لوگوں کو ہر روز جو ہے فلسفے جھاڑتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں 45 منٹ کی تقریر میں کہ جی میں یہاں پر کون سا نظام چاہتا ہوں۔ تو آپ یہ نظام چاہتے ہیں کہ یہاں پر تصادم ہو جائے، لوگ مارے جائیں، یہ اور یہاں پر جو ہے نفرتوں کے سیلاب آ جائے۔ تو جناب وزیر اعظم، آپ کو اور آپ کی کابینہ کو اس میں انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نازک موقع پر میری یہ قطعاً خواہش نہیں ہے کہ ادارے جو ہے جمہوری حکومتوں میں جو ہے مداخلت کریں، لیکن اب وہ وقت آ رہا ہے قریب کہ یہاں پر اداروں کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ شکریہ۔